innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulil kareem amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، کرم فضل اور احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک بار موقع دیا کہ ہم اس بابرکت مہینے میں داخل ہو سکے۔ آج جو ہمارے ساتھ شیزان بھائی ہیں اور شہیب بھائی ہیں، تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ شیزان بھائی، آپ ہم سے بتائیے کہ تقوی اور روزے میں کیا تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیزان میں جیسے کہ آپ نے پوچھا، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ڈر سے کسی عمل کو چھوڑ دینا اور نیکی کی طرف راغب ہونا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی اور روزے میں جو ہے آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان سمجھے، یہ جو روزے کا مہینہ ہے، اس میں ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں۔ ایک منتھلی ٹریننگ ہوتی ہے ہمیں پورے سال کے لیے، ہر سال یہ منتھلی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جیسا ہمارا رمضان گزرے، ہماری جو ہے سارا سال رمضان جیسا ہی گزرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ جیسا کہ آپ نے تقوی کے بارے میں پوچھا اور ریلیشن پوچھا، رمضان اور تقوی میں کیا ریلیشن ہے، آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایک دفعہ جب امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ یا ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کسی جھاڑی دار جہاں پہ کانٹے ہوں اس علاقے سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی میں گزرا ہوں اس علاقے سے۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ آپ اس علاقے میں آپ کا عمل کیا تھا، آپ کے گزرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جو ہے اپنے کپڑے جو ہے تھوڑا سمیٹ لیتا تھا، اوپر کی طرف کھینچ لیتا تھا تاکہ ان میں کوئی کانٹا نہ پھنسے، وہ کانٹے کے ساتھ پھنس کے کوئی کٹ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں اپنے آپ کو بچاتے رہے، بچ کے چلیں گناہوں سے اور سیدھے راستے پہ چلیں، صراط المستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ تقوی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، جو کچھ ہم برے کام چھوڑیں وہ اللہ کے لیے چھوڑیں، اور جو کچھ نیکی ہم کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں نے جو پہلے بات کہی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ٹرین کرتے ہیں پورے سال کے لیے، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ آپ صبح سحری آپ نے کھائی ہے، آپ دن بھر یہاں کے کوئی بچہ باہر پڑھتا ہے جہاں پہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، کسی ریسٹورینٹ میں جا سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یا کہیں اکیلے کمرے میں جا سکتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، وہ نہیں پیتا۔ وہ کس لیے نہیں پیتا؟ اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی بھی قسمیں ہیں، یہ چھوٹا تقوی، پھر بڑا تقوی۔ بڑے سے تقوی ہی انسان کو جو ہے راغب کرتا ہے بڑے سے بڑی قربانی دینے کے لیے۔ وہ پانی نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس کے اندر وہ تقوی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے روزے اور تقوی میں۔ روزے سے جو ہے انسان کا تقوی بوسٹ ہوتا ہے، وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، جو کہ پھر پورا سال گزارنے میں انسان کو ایمانی طریقے سے گزارنے میں آسانی ہوتی ہے۔ روزے سے جو ہمارا نفس ہے، نفس ایک ویسا جانور، وحشی جانور ہے جس کو اگر چھوڑ دیا یہ قابو میں نہیں آتا، یہ بڑا ہوتا جاتا ہے،
और नफ्स को जितना कुचला जाए ये उतना छोटा हो सकता है। तो रमज़ान में ये एक चीज़ है कि हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं अल्लाह के लिए। अक्सरियत जो है लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। हमसे एक हमारा दुश्मन जिसको उदुवुल मुबीन कहा है, शैतान, वो हमसे दूर, उसको इस महीने में दूर किया जाता है हमसे। इस महीने में एक हमारा दुश्मन हमारे साथ होता है जो हर एक इंसान के साथ है, वो नफ्स है। उस पर इंसान ताहम काबू कर लेता है। तो ये ट्रेनिंग है पूरे साल के लिए, ये रिलेशन है, ये ताल्लुक़ है तकवा और रोज़ा का। जैसे आपने बोला कि शैतान को जो है कैद कर लिया जाता है, कि हदीस में भी आता है कि इस दिन जो है रमज़ान के, ये जो रमज़ान का महीना है, इस दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। यानी हमारे पास मौका होता है कि हम जितने अच्छे काम हम कर सकें, हम उतना जन्नत के करीब जा सकें। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि जब रमज़ान का महीना आ रहा है, हम सोचते हैं हमारे ऊपर एक मुसीबत आ रही है, हम प्लान्स बनाते हैं कि हम क्या क्या करें, हम नए नए सीरियल्स ढूंढ के रखते हैं कि अच्छा इस महीने में ये देखूंगा, नई गेम्स की मैं पूरे दिन ऐसे किस तरीके से अपना दिन जो है निकालूं, तो हम ये करते हैं। लेकिन जो हमें हमारे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुआ मांगते थे अल्लाह से कि अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान, ए अल्लाह तो हमें इस महीने तक पहुँचे। और हम लोग देखिए इसका उलट कर रहे हैं। मुझे दो चीज़ें आपकी बात से मतलब याद आ रही है। पहला तो जो आपने तकवा कहा, अगर हमने तकवा को टेस्ट करना होगा कि हमारा तकवा कैसा है। अगर आप मतलब कभी अकेले में बैठे हैं, अंधेरा कमरा है, आपके पास फ़ोन है, आपका दरवाज़ा बंद है, आपके घर में कोई नहीं, तो अगर वहाँ पे उस कमरे के अंदर आप अकेले हैं, सिर्फ आप हो और अल्लाह ताला है, जो अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, अगर आप उस वक्त अपने नफ्स पे कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, आपके पास फ़ोन है, आपके फ़ोन में डेटा भी खुला डुला, अगर उस वक्त आप बच रहे हो गुनाह से, आपको पता है कि मुझे हर कोई चीज़ अभी एक्सेस, मतलब मैं अभी हर कोई चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ, और उस वक्त आप अल्लाह से डर रहे हो, उस वक्त आप बच रहे हो, तो आप समझो कि आपके पास तकवा है, आप अल्लाह से सच में डर रहे हो। तो यह है इसका। दूसरी बात जो आपने अभी तक बात की ट्रेनिंग पे, जो हम रमज़ान में मतलब जो अल्लाह ताला, आपने कहा कि एक साल में ये महीना होता है जिसमें अल्लाह ताला हमें ट्रेनिंग देते हैं। असल में होता क्या है कि मैं एक दिन एक उस्ताद के पास गया, तो उनसे मैंने पूछा था इसी बारे में कि रमज़ान क्या होता है। तो उन्होंने मुझे मतलब साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट्स बोले, असल में काम कैसे करता है रमज़ान में हमारा दिमाग, हमें कैसे रहना चाहिए इस पे, और अल्लाह ताला ने रमज़ान में मतलब ऐसा क्या रखा है कि हम इस टाइम में बदल सकते हैं। तो देखिए उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बोली थी। ये साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि हमारा जो माइंड होता है इसमें 3 लेयर्स होती है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो हमारी 5% लाइफ को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारी हैबिट्स आती है, हमारी हैबिट्स। दूसरा आता है उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारे एक्शंस आते हैं बहुत, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो हम नींद में एक्सेस करता है, जो हमें नींद में जब हम होते हैं तो तब वो मतलब एक्टिव हो जाता है। तो अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम देखें हमारे मतलब अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमारी लाइफ को 95% लाइफ को कंट्रोल करता है। तो उसमें हमारे पैटर्न्स होते हैं। मतलब जब भी एक बच्चा पैदा होता है 7 साल की एज तक उसके दिमाग में पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे फ़ोन है, हमारा फ़ोन चलता है सिर्फ प्रोग्राम की वजह से, इसके अलावा कुछ नहीं होता है हमारे फ़ोन में जिसकी वजह से चलता है। वैसे ही जब इंसान बड़ा होता जाता है उसके अंदर 7 साल तक कुछ प्रोग्राम्स बनना शुरू हो जाते हैं और 7 साल की उम्र में वो प्रोग्राम बनना बंद हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा इस्लाम बच्चे की तरबियत पे ज़ोर क्यों देता है, वो इसलिए देता है कि वो चाहते हैं कि वो प्रोग्राम जो हो अच्छे प्रोग्राम्स बने उस बच्चे के दिमाग के अंदर, वो कार्टून्स के ना बने, वो और किसी के ना बने, वो इस्लाम के हिसाब से बने। या जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको अजान देते हैं, उसके कान में इकामत पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? हम चाहते हैं कि उस बच्चे के दिमाग में सबसे पहले जो प्रोग्राम बने वो अजान का बने या इकामत का बने। अगर हम देखें ये जो प्रोग्राम्स होते हैं 7 साल की उम्र तक बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वही प्रोग्राम्स से रिफ्लेक्ट करता है वो बच्चा। अगर उसके प्रोग्राम अच्छे बने होंगे उसके दिमाग में तो ठीक आगे वो ठीक चलेगा, अगर नहीं, अगर उसमें कोई कोताही हुई होगी, असल में वो तो सारा परवरिश तक है, जो माँ बाप उसको दिखाएंगे वही चलेगा। तो अगर वो अच्छे बने होंगे बच्चा आगे अच्छा चलेगा। असल में क्या है कि हमारा जिस्म एक बायो मशीन है, इसको प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। और इधर रमज़ान का अगर हम देखें, रमज़ान होता क्या है? रमज़ान एक महीना है, एक ऐसा टाइम है जब हम अपने दिमाग के, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। वो पुराने प्रोग्राम्स को तोड़ते हैं और नए प्रोग्राम्स लाते हैं। जैसे कि एक हदीस में आता है कि
جب رمضان ہو، ٹھیک، آپ روزے سے ہیں اور اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ نے کیا کہنا ہے آگے سے؟ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. ہم 3 بار کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس وقت اس انسان کو نہیں کہتے ہیں ہم روزے سے، ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم روزے سے. ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو سناتے ہیں بھائی تو روزے سے ہے، بس آپ نے آگے سے کچھ نہیں بولنا، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اور سائنس بھی اس بارے میں کہتی ہے کہ ایک انسان کا جو ہے ایک عادت ہوتی ہے وہ 21 ڈیز میں بدلتی ہے. کچھ ریسرچز کے حساب سے زیادہ ہے، اور قرآن ہمیں کہتا ہے 30 ڈیز. آپ اپنی عادت کو 30 دن میں بدل سکتے ہو. اور دیکھو جب ہم 30 دن تک لگاتار اگر ہمیں کوئی گالی کاٹتا جائے گا، ہمارا پروگرام کیا بنا ہوتا ہے پہلے؟ جیسے کوئی گالی کاٹے ہم ادھر سے جلدی جلدی گالی دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ ہمارے دماغ کے اندر ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے. جب ہم یہ پیٹرن اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے آپ بولو میں روزے سے ہوں، وہ جو پرانا پیٹرن ہوگا وہ گالی دینے والا وہ سپریس ہو جائے گا اور یہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا یہ والا پیٹرن. اگر 30 دن تک لگاتار ہم یہ چیز کریں گے، 30 دن کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا کہ ہمارے منہ سے وہ گالی نہیں نکلے گی، ہم اپنے آپ کو کہیں کہ میں روزے سے ہوں، وہ گالی دینا بند. ایسا ہی ہوتا ہے. اور دیکھیں اگر ہم ایگزامپل دیکھیں یہ سب کانشیس مائنڈ کی کہ ہمارا جسم سچی میں کنٹرول، ہمارے جسم کو سچی میں کنٹرول کرتا ہے. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں نماز میں دھیان نہیں رہتا، ہم کانشیس مطلب پریزنس آف مائنڈ ہمارا وہاں نہیں ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے امام صاحب نے کون سا سورہ پڑھا، پہلا کون سا سورہ پڑھا، دوسرا کون سا سورہ پڑھا. وہ سجدہ ہم کرتے ہیں، رکوع ہم کرتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، ہمیں کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتا ہے ہم نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ ہم وہ مطلب کانشیسلی وہاں نہیں ہوتے جو اصلی مقصد تھا. ہمارا کیا ہونا چاہیے تھا مقصد کہ ہم کانشیسلی وہاں ہو جو اصلی مقصد ہے. وہ جیسے یہ آتا ہے مطلب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تراویح میں کیا ہے مقصد؟ یہ ہے کہ ہم قرآن سنیں پھر وہ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. اگر ہم کانشیسلی وہاں ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں تراویح میں ایک چیز اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں نار سے بچا، اللہم انی اسألک الجنہ، ہمیں جنت میں جگہ دے دے. اگر ہم یہ مطلب 30 دن تک کانشیسلی اس کو پریکٹس کریں، ہمارے دماغ میں کیا بچے گا؟ یا اللہ ہمیں نار سے بچا، ہمیں جنت میں مطلب ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اگر ہم لگاتار اس چیز پہ پریکٹس کریں ہم تو بدلیں گے روزے میں. ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اصل میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، مجھے یاد آیا جو آپ نے ایک بات کہی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے یہ ٹریننگ کا پروگرام کہا، آپ نے کہا کہ انسان کی عادت بدل جاتی ہے 30 دنوں میں، اور انسان اپنی عادتیں چھوڑ سکتا ہے 30 دنوں میں، بدلتی کیوں نہیں ہے؟ تو جو میں نے آیت کہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اپنا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ رہو اور کن کو اپنا ساتھی بناؤ؟ جو سچے ہوں. سچے وہی لوگ ہیں جو ایمان کے، یعنی اپنا دوست آپ ان کو چنیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. رمضان تو آپ کو وہ ایک کیفیت میں لاتا ہے، پھر جب آپ وہ ایک اپنا سرکل اور دوبارہ اسی سرکل میں واپس جاتے ہیں جہاں پہ گالی گلوچ جہاں عام ہے، جہاں پہ باقی چیزیں عام ہیں، جہاں پہ نیٹ فلکس وغیرہ ان کا ذکر عام ہے، تو آپ کتنا ہی روک سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ انسان کی فطرت ہے کہ جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے. اور میں ایک چیز ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ کے ولی تھے. وہ جیسے کہ وہ ایک حدیث آتی ہے، میری امت کا ایک گروہ ہوگا جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، جن کے کپڑے گرد آلود ہوں گے. اگر وہ کسی گھر رشتہ بھیجیں تو کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کرے گا. اگر وہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا. اگر وہ کسی مجلس میں شامل ہونا چاہیے تو ان کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ اس قسم کے انسان تھے جس کو ہمارے معاشرے میں درویش کہا جاتا ہے. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن ہارون رشید جب بادشاہ تھے وقت کے، انہوں نے دیکھا کہ بازار میں وہی بہلول رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو ایسے ہاتھ سے دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں پھر اوپر دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ ان کو دھکے مارے، لوگ جانتے نہیں ہیں، دور دور سے دیہات سے لوگ آتے تھے، نہیں جانتے تھے ان کو. وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر اوپر دیکھ رہے تھے، پھر اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے. کوئی ان کی بات سمجھ نہیں رہا تھا. ہارون رشید ان کو جانتے تھے یہ کس پائے کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. تو کہا ہارون رشید نے پوچھا صلح ہو گئی؟ انہوں نے کہا ابھی اللہ تعالیٰ تو تیار ہے صلح کرنے کے لیے مگر بندے راضی نہیں ہیں. کچھ عرصہ بعد ہارون رشید اپنے
काफ़िले के साथ गुज़र कर रहा था तो रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था। कब्रिस्तान में देखा कि बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कब्रों को हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ बातें कब्रों के साथ कर रहे हैं, फिर ऊपर देख रहे हैं, फिर दूसरी कब्र के साथ बात करें, फिर ऊपर देख रहे हैं। तो हारून रशीद उनके करीब गए, उन्होंने कहा बहलूल आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं वही काम कर रहा हूँ जो उस दिन बाज़ार में कर रहा था, मैं अल्लाह के बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, हारून रशीद ने पूछा सुलह हो गई? तो जवाब मिला बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से कि अब बंदे तो राज़ी हैं और अल्लाह राज़ी नहीं हो रहे। एक टाइम पीरियड लेके आए हैं, हम इसको कीमती बना सकते हैं। हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हमारा सरमाया है, ये वक्त है, और ये वो वक्त है जिसको हम नहीं जानते हमारा वक्त कितना है, हमारा खात्मा कहाँ होना हम नहीं जानते। बेशक हम इस लायक नहीं है, जो मैं बातें कर रहा हूँ बेशक मैं भी इस लायक नहीं, हम सब में खामी है। मगर मैं फिर वही बात दोहराऊँगा, हम पे वो फिर हदीस याद आती है। वो बनी इसराइल का एक शख्स था जो खुद तो बड़ी इबादत करता था मगर किसी को दावत नहीं देता। हम में खामियां हैं बेशक, हम तस्लीम करते हैं, हमें बहुत सारी खामियां, मगर दावत देना हमारा फ़र्ज़ है। कहने का मकसद ये है, अगर कोई भाई हमारा दावत देता है तो उसका जो मजाक उड़ाया जाता है वो अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं वैसे शख्स से। कोई शख्स उसको खैर की बात कहे और वो कहे तो अपना संभाल मैं अपना संभाल। तो यही बात थी कहने की कि आज तो वक्त है, अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पे आके पुकार रहे हैं कि है कोई मगफिरत मांगने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क अता करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्शिश अता करूं, है कोई हिदायत तलब करने वाला मैं उसको हिदायत अता करूं। आज तो अल्लाह ताला वहीं से हमें पुकार रहे हैं, बहुत तरीके के ज़रियों से हमें पुकार रहे हैं, कभी कुछ चोट दे के वापस बुला रहे हैं। आज मौका है, कल हमारे पास मौका नहीं। अपने इस मतलब बात को कंक्लूड करूँगा इस बात से कि देखिए, मतलब रमज़ान का मकसद ये है कि हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें और नई आदतों को अडॉप्ट करें। नई आदतों को कैसे अडॉप्ट करें? हम कॉन्शियस रहें, मतलब हम हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी नमाज में भी हो, हमारे रोज़े में भी हो, हम अपने दोस्तों के साथ जब बात कर रहे हो तब भी हो, अपने घर में भी हो, हर कहीं जगह जब भी हम हों हम अपना दिमाग को ठिकाने पर रखें, मतलब कॉन्शियस रहें, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा हो। तो जैसे हम फिर नमाज में होंगे और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो हमें पता होगा इमाम साहब हमें क्या बोल रहे हैं, हम सुनेंगे वो। हम कुरान पढ़ेंगे, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो हम वो समझेंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम दोस्तों के बीच में होंगे, हम तमीज़ से बात करेंगे, गाली नहीं देंगे, तो वो हमारे जो पुराने पैटर्न्स होंगे वो टूट जाएंगे और नए पैटर्न्स बनेंगे। उसकी वजह से हमारे जो अगले 11 महीने होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हमने रमज़ान में मेहनत की है, ये चीज़ें अडॉप्ट करनी, ये चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो रमज़ान का मकसद यही है कि हम वो पुराने जंग को, जो हमारा 11 महीने का जंग है हमारे दिमाग में, उसको निकाल दें और नई चीज़ें, फाइल्स को, मतलब जैसे हम फ़ोन में रखते हैं ना फाइल्स को अलग अलग करके, वैसे हम अपने दिमाग में फाइल्स को प्रोग्राम करें अच्छे तरीके से। तो यह है रमज़ान का मकसद। देखो शेब भाई, जो रमज़ान का महीना ये सिर्फ नहीं है कि हमने जो है फ़ाका देना है, कि हम सिर्फ फ़ाका रहे कि हमने अपनी जॉब जो है डन करी। जो उलमा कहते हैं कि जो है रमज़ान का महीना है, रोज़ा जो हमारी आँखों का भी होता है, कानों का भी, और हमारी ज़बान की भी, कि हमारी ज़बान से कोई गलत अल्फाज ना निकले, हमारे कान कुछ गलत ना सुने, हमारी आँखें कुछ गलत ना देखें। एक सही हदीस है कि अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर झूठ बोले, दगाबाजी करे या कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करे तो अल्लाह ताला की उसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि वो फाका रहे या ऐसा रहे। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हम ना नमाज़ पढ़ रहे हैं ना कुछ, हम बस सिर्फ फाका रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने अल्लाह ताला पे एक एहसान रखा नाउज़ुबिल्लाह कि हमने जो है फाका दिया। ये तो मतलब यही बात है ना, मतलब इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे तुम्हारे फाके की कोई ज़रूरत नहीं, जो तुम रोज़ा रख रहे हो, मतलब सो कॉल्ड रोज़ा जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ फाका देना, अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप गाली देना बंद नहीं कर रहे हो, अपनी नज़रों की हिफाजत बंद नहीं कर रहे हो, अगर आप मतलब गलत सुनना बंद नहीं कर रहे हो, पूरे दिन नेटफ्लिक्स और दूसरी चीज़ें आप देखते रह रहे हो, तो फिर यहाँ सो रहे हो। ज़्यादा तो यही रहता है ना रमज़ान में, सोए हुए होते हैं या सिर्फ और कोई चीज़ ऐसी जो मकसद था कुरान पढ़ना, कुरान सुनना, उसको तो कर नहीं रहे हैं हम। तो अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना इस चीज़ का। और अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं, और सही हदीस है ये
کہ مجھے آپ کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ یہ چیزوں سے نہیں روک رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے. اور آپ دیکھیے نا، ہم کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے پھر ہم ایسے جو ہے ہم باقی 11 مہینے کچھ غلط کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں وسوسہ ڈال دیا تو ہم نے یہ کیا. اور ہمیں حدیثوں میں مل رہا ہے کہ اس مہینے میں جو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم جب وہ غلط کام کرتے ہیں، یہ مطلب کہ ہماری ہی گمراہی ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، کیونکہ ہمیں ان غلط کاموں کی لت لگ چکی ہے. اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے، ہم نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا ہے. ہمارا نفس جو چاہتا ہے کچھ غلط کام کرنا، ہم اس غلط کام کی طرف چل دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے شعیب بھائی کہ اگر ہم غور کریں، ہم روزے کو بھی فارملٹی کی طرح سمجھتے ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں عام طور پہ افطاری کر کے کیفیز پہ بیٹھتے ہیں بچے، کیفیز پہ گپ شپ مارتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، اور تراویح کا کوئی تقدس نہیں، عبادات کا کوئی تقدس نہیں. جیسے کہ ایک عام مہینہ تھا، ایک یہ فارملٹی تھی، ایک رسم تھی، اس کو نبھا رہے ہیں ہم. روزہ ایک رسم کی طرح ہم اس روزے کو رکھتے ہیں. اصل میں مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے حاکمیت ہم تسلیم نہیں کر رہے، ہم منافقت کر رہے ہیں. مولانا عامر عثمان کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا ہے اس میں، عقیدتیں بھی تیرے ساتھ، بت گری بھی پسند، قبول نقطۂ توحید، کافری بھی پسند، تیرے عدو کی گلی میں گدا گیری بھی پسند، نہ کار ساز ارد ہے نہ حشر خیز جنون، میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عقیدت کے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر ہمیں وہ کفر کرنا بھی پسند ہے، ہمیں وہ نقطۂ توحید بھی قبول کرتے ہیں، مگر ہم نے جو ہے وہ دنیا کے جو بت بنائے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں. جیسے میں نے اپنا ہی ایک بت بنا لیا، میرا نفس میرا بت بن گیا ہے، میں اس کا حکم اللہ کے حکم سے زیادہ مانتا ہوں. یا میں نے کسی اور انسان کو اپنا بت بنا دیا کہ فلانی نے جی کہا بس اب یہ پتھر کی لکیر ہے، اس سے ہٹنا نہیں، چاہے وہ فیصلہ وہ جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے خلاف. تیری عدو کی گلی میں گدا گری بھی پسند، یعنی جو اللہ کے دشمن ہے، جو کھلا اللہ کے دشمن ہے، ان کی غلامی بھی ہمیں پسند ہے. ہمیں شیاطین کی غلامی بھی پسند ہے، شیاطین کی مجلسوں میں جانا بھی پسند ہے. جو نیٹ فلکس پہ ہم وہ ویب سیریز دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے عدو کی گلی میں گدا گری نہیں ہے. آپ غلام بن چکے ہیں اس نیٹ فلکس کی. آپ جب تک وہ دیکھے نہیں، آپ کے دل کو قرار نہیں آتا. جیسے ہی کوئی مووی آئے، آپ جب تک اس کو دیکھ نہیں لیتے، آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے دشمن کی گلی میں آپ گدا گری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں. آپ نے اپنے نفس کو اللہ کے دشمن کا غلام بنا دیا ہے. تو جو قوم اس حالت میں ہو تو اس قوم کی تباہی جو ہے وہ یقیناً ہے. وہ کسی بھی وقت جو ہے ہم اس کا مزہ چکھنے والے ہیں، اور عنقریب چکھیں گے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ترکی میں اتنا بڑا بھونچال آیا، حقیقت میں کیا ہے؟ زمین اپنے وہ بوجھ نکال کے باہر پھینک رہی ہے، جو گناہ ہم اس پہ کرتے ہیں. ہم جو جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جو ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ زمین کے اندر بوجھ بن کے داخل ہو رہے ہیں. جب وہ بوجھ بڑھ جائے گا، یہ بھی باہر نکال کے پھینکے گی. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ سب پہ آتا ہے. گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتے ہیں. پھر معاملہ آتا ہے، پھر جب آپ کی اگر وفات ہو گئی، آپ کا معاملہ پھر آپ کی یقین پہ، آپ کے تقوی پہ ڈیپینڈ کیا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے کھلا منافقت کر رہے ہیں. ہم نے اس رمضان کو جو ہے ایک رسم و رواج کی طرح ہم نبھا رہے ہیں. ایک درد سر سمجھتے ہیں ہم اس چیز کو. رمضان میں جیسے کہ شیزان بھائی نے کہا، ہم نے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا ہے. صبح ہم نے نماز پڑھ کے سونا ہے، پھر ہم 12:30 بجے اٹھیں گے، پھر ظہر پڑھ کے آئیں گے، پھر وہاں سے آ کے کوئی ڈرامہ سیریز لگائیں گے، عصر پڑھیں گے، عصر کے بعد دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پہ جائیں گے، مغرب پہ آئیں گے، افطاری کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد کہیں اور تھوڑا اپنے نفس کی وہ خواہش پوری کریں گے.
چاہے نفس پھر کیفے پہ لے جاتا ہے، چاہے نفس کسی اور طرف لے جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی چیزیں. اور میں یقین مانے میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے نفس کو باتیں سنا رہا ہوں. میں جو جتنی بھی باتیں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو سناتا ہوں. سب سے زیادہ اگر ضرورت مند کوئی ہے وہ میں خود ہوں. ہم جو ہے ولی نہیں ہیں. میں کسی کو کیا دعوت دوں؟ میرے اندر کتنی خامیاں، میں کسی کو دعوت نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اور ہر انسان کو اپنے آپ کو دعوت دینی چاہیے. غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. کل بنی آدم الا خطائین وخیرکم خطائین الا توابین. آدم کی اولاد میں سبھی خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، جن سے غلطی ہو جائے اور فوراً جو اللہ کی راہ پہ لوٹ کے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی عظمت کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو دن ابھی بچے ہیں اس میں جو ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کا حق ادا کریں. وہ توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جیسے کہ ابھی آپ نے بولا، یہ مطلب جو آپ نے بولا کہ بنی آدم کی جو ہے مطلب جتنے بھی آدم علیہ السلام کے آگے مطلب جس میں ہم آل کہیں گے، آل آدم جو ہے سب خطا کار ہیں. تو سب سے پہلی بات ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں آگے کیسے چلنا چاہیے؟ اگر ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن کیا ہے؟ صرف جنت ہے اور کچھ نہیں ہے. جنت ہمارا مشن ہے. تو جنت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک استاد کے پاس ہم گئے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے نا، آپ کو 3 سٹیپس میں چلنا چاہیے. انہوں نے کہا دنیا کا کوئی گول ہو یا اسلامک گول ہو، جیسے کہ ہمارا گول تو یہ ہے جنت. انہوں نے کہا کہ گول کیسے طے کرنا آپ نے؟ سب سے پہلے آپ کے اندر انٹینشن ہونی چاہیے اس چیز کو پکڑنے کی. جیسے ہمارا گول ہے کہ ہم رمضان کی بات کرتے ہیں، ہمارا گول ہے کہ ہم رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں. سب سے پہلی بات ہے نیت کی، انٹینشن کی. سب سے پہلے ہماری انٹینشن صاف ہونی چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان ہے ہی اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے. ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کسی کے لیے نہیں کر رہے. جب ہماری انٹینشن یہ بن جائے کہ ہم نے رمضان میں بدلنا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ دوسری بات انٹینسٹی مطلب ہم وہ جو ہمارے اندر وہ انٹینشن ہوگی اس کو پکڑنے کے لیے، مطلب اس انٹینشن پہ چلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے نالج. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر ہم نے رمضان میں مطلب اپنے آپ کو اعمالاً بھی بڑھانا ہے، اعمال اپنے بڑھانے ہیں، اگر ہم نے بدلنا ہے اس کے لیے ہمیں پہلے نالج ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے وہ اس کے لیے ہمیں چاہیے انٹینسٹی، مطلب ہمیں وہ بڑھانی کیسے چیزیں. ہم پہلے نالج مطلب گین کریں، نالج اتنا گین کریں کہ ہمیں وہ پتہ چلے کہ کیسے ہم نے چلنا. اور جتنا ہم نالج گین کریں گے کسی چیز کے بارے میں ہمیں اتنی اس کی طلب آ جاتی ہے. جیسے اگر ہم جہنم کے بارے میں پڑھیں گے، جہنم کے بارے میں ہم پڑھیں گے، نالج جتنا ہمیں ہوگا ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. جنت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جتنا نالج ہمیں اس کا ہوگا ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے. ٹھیک، جب ہمیں نالج بھی آ جائے گا اس کے بعد ایکشن. تیسری چیز جو ہے ایکشن. اور پھر کیا کرنا ہے؟ جب ہمارے پاس اتنا نالج ہوگا مطلب انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایکشن آدمی کر لیتا ہے. جب ہماری نیت ہوگی رمضان میں بدلنے کی، توبہ کر لیا ہم نے وہ نیت کر لی کہ ہم اس رمضان بدلیں گے. دوسری چیز ہم نالج گین کریں گے، ہم پلانز کریں گے کہ ہم نے کیسے اپنا رمضان پلان کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کون سا ترجمہ پڑھنا ہے، کون سے سورے کا ترجمہ پڑھنا ہے، کتنی عبادت کرنی ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے سارا. اس کے بعد ہم نے ایکشن کرنا ہے، عمل کرنا ہے ان چیزوں پہ. جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدلے گی. اور یہی ہوتا ہی ہے طریقہ اللہ سے ملنے کا طریقہ. مطلب اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے تو یہ طریقہ ہے، ہماری نیت اس کے بعد ایکشن. بس یہی طریقہ. اگر جنت چاہیے ان 3 سٹیپس کو فالو کرنا ہے، نیت، نالج، عمل. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، مطلب یہ چیزیں تو ہم لائیں گے. اس سے پہلے اس سے بڑی بات ہے جو آج ہم نے ہر کسی نے چھوڑ دیا، چاہے وہ مطلب کتنا بھی اچھا انسان ہو، کتنا بھی نالجیبل. اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صرف علماء میں یہ چیز ہوگی کیونکہ وہی اس چیز کو مجھے لگتا ہے کرتے ہوں. یہ صحاباؤں کی بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ سے بات کرنا ہے جس کو ہم کہیں گے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت سٹارٹ کی، دعوت سے پہلے مطلب جب ان پہ وحی آئی اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ غار حرا میں جا کے اپنے آپ کو پہچانتے تھے سیدھا. وہ مطلب نا اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے تھے. ویسے ہی صحابہ کرام جو تھے وہ بھی دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال کے اپنے آپ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پہچانتے تھے، اپنے آپ کا تزکیہ کیا کرتے تھے. مطلب
وہ تو ہم نے کیا کیا, ہم نے آج بالکل اس چیز کو چھوڑ ہی دیا ہے. اگر ہم کیا کریں دن میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ سے فون کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے آپ سے بات کریں, ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. یہ چیز اگر ہم کریں نا ہماری زندگی بدل جائے گی, کیونکہ ویسے ہمارا وہ دھیان رہے گا کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پھر یاد پڑتی ہے نا انسان کو چیزیں. جب ہم اس چیز کو سوچیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی گناہ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس چیز میں ہدایت دیں گے. اور اس میں ایک چیز ہے, انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے. وہی محاسبہ ہی, میں نے دن میں کیا کیا, جو میرے اعمال ہے وہ مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے. انسان کو یہ حساب رکھنا چاہیے. جیسے ایک تاجر ہوتا ہے, جب وہ دکان سے شام کو وہ ایک کھاتے کی وہ کتاب لے کے گھر آتا ہے, اس میں وہ ضربے دیتا ہے کس چیز کی, کہ میں نے آج کیا کمایا, کتنی ادھاری دی, میرا اس میں فائدہ کتنا ہے. ویسے انسان کو اپنا جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے. جو میرے اعمال آج ہوئے, جو مجھ سے خطائیں ہوئیں یا نیک اعمال مجھ سے ہوئے, ان کا وزن کتنا ہے. جو میں نے نیک اعمال کیے اس میں نیت کیا تھی میری. تو انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے. انسان کو اگر کوئی چیز نیک بناتی وہ محاسبہ انسان کو نیک بناتی, نہیں تو انسان دکھلاوے کی طرف چلا جاتا ہے, ریاکاری کی طرف چلا جاتا ہے, اور سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. بات اور اسی چیز پہ آتی ہے, سیلف میڈیٹیشن. ہم خود پہ کام کریں, دعوت و تبلیغ ہم کریں, لیکن ہم خود کو بھی دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ آخر میں جو مسئلہ آنا ہے وہ اللہ اور میرے درمیان آنا ہے. وہاں پہ نہ میرے ساتھ شعیب بھائی ہوں گے, نہ شعیب بھائی کے ساتھ میں ہوں گا, نہ ہم دونوں کے ساتھ شیزان بھائی ہوں گے. ہم اکیلے ہوں گے قبر میں, ہم اکیلے ہوں گے, کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں. ہم آئے بھی اکیلے تھے اور جائیں گے بھی اکیلے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. آئینہ کسی کو ٹوٹا ہوا پسند ہے؟ کسی کو ٹوٹا ہوا آئینہ پسند ہے؟ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے, اللہ کو ان کی وہ ٹکڑے ہوئی لاش, بہت سارے جو زندہ لوگ جاتے ہیں, جو ٹھیک ٹھاک جسم لے کے جاتے ہیں, اس سے زیادہ وہ ٹکڑے ہوئی لاش پسند ہے. اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے تجھے تخلیق کیا, کیا میں تیرے ساتھ بے عدلی کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیرے ساتھ غلط کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عدل کیا. اگر کوئی ہے جس نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی, وہ ہم خود ہیں, اور اس کا خامیازہ ہم بھگتیں گے, اور دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے. میں پھر وہی بات دہراؤں گا, جو کچھ ہمارے پاس مہلت ہے, جو کچھ ہمارے پاس کنجی ہے, جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے, وہ یہ وقت ہے. چاہیں تو اس کو قیمتی بنا لیں اور چاہیں تو ضائع کر لیں. یہ جو وقت ہے, یہ پھر ایک بار جب نکل جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.